نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا نہایت ہی پیارا اور اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے کہ انسان کے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اعضاء عطا فرمائے ہیں، کیا ان اعضاء کی بھی کوئی اہمیت ہے، یا کیا کہ وہ جو اعضاء اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں وہ بھی کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے زبان، یعنی کہ زبان کے کیا آداب ہیں، کیا کام ہیں، اور زبان کس قدر انسان کی پہچان میں کردار ادا کرتی ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو بات بھی کرتا ہے، ایک محافظ اس کے پاس موجود ہوتا ہے جو فوراً اس کو لکھ لیتا ہے اور اس کے ریکارڈ کو مرتب کرتا رہتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی شخص جو اپنی زبان سے بات کرتا ہے تو اس کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ ایک محافظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، وہ اس بات کو لکھتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر محفوظ کرتا ہے۔ اور سامعین ذی احتشام، زبان ایک راز کی اہمیت رکھتا ہے۔ حالانکہ زبان انسان کا ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن پورے انسان اس چھوٹے سے عضو کے نیچے لپٹا ہوتا ہے، اور انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ زبان سے انسان کا ظہور ہوتا ہے، اور زبان سے انسان کا تعارف ہوتا ہے، اور زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی زبان پورے انسان پر پردہ ہے۔ اگر انسان خاموش بیٹھا ہے تو آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ گویا کہ یہ انسان عالم ہے یا جاہل ہے، یہ انسان پڑھا لکھا ہے یا کم فہم ہے، یہ انسان عاقل ہے یا احمق ہے۔ لیکن جب بولنا شروع کرے گا تو اس کے الفاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس کے اس بولنے سے، اس کے اس الفاظ ادا کرنے سے آپ اس کی حقیقت کو پہنچ سکتے ہیں، اور آپ اس حقیقت کو پہنچ کر یہ جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص، وہ انسان کس اہمیت کا حامل ہے اور وہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اور سامعین ذی احتشام، زبان ایک اہم اور حقیقت چھپانے کا راز ہے۔ زبان سے پھسلنا انسان کو وہاں گراتا ہے کہ جہاں قدم سے پھسلا ہوا انسان نہیں گرتا، اور زبان کا معاملہ اتنا نرم ہے کہ اس کے ایک لفظ کی وجہ سے ذرہ آفتاب بن جاتا ہے، اور اس کے ایک لفظ کی وجہ سے انسان رفعتوں سے گر کر گڑھوں کا مکین بن جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اپنی پوری امت کو محتاط کیا ہے کہ جب زبان کا معاملہ اتنا حساس ہو تو کبھی بھی اپنی زبان کو حرکت دیتے وقت، اس سے الفاظ نکالتے وقت آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، بلکہ سوچ سمجھ کر اور اپنے الفاظ کو سمجھ کے گفتگو کرنا، اور پھر اس کو شرعی تقاضوں اور آداب کو ملفوظ خاطر رکھتے ہوئے ادا کرنا، یہ اس زبان کو راہ راست پر لگانا ضروری ہے۔ اور سامعین ذی احتشام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر تمام اعضاء کے مقابلے میں دو کو اہم سمجھا جن کی اذیت مسلمانوں تک زیادہ پہنچی۔ ان میں سے ایک زبان ہے اور دوسرا بندے کا ہاتھ، اور پھر ان دونوں میں سے زبان کو مقدم کیا۔ اور زبان کو کیوں مقدم کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو ہاتھ سے مقدم اس لیے کیا کہ اتنی اذیت کا کام ہاتھ نہیں کرتا جتنی اذیت کا کام زبان کرتی ہے، کیونکہ ہاتھ کا لگایا ہوا زخم، یعنی کہ اقوال ہیں کہ تلوار سے لگایا ہوا زخم ختم ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم کبھی نہیں ختم ہوتا، کبھی نہیں بھرتا۔ تو سامعین احترام، نبی پاک کا فرمان بھی ہے کہ کامل مسلمان وہی ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو سامعین احترام، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے فرمان کے مطابق کامل مسلمان بننے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ ہمارے زبان اور ہماری ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور جب بھی ہمیں کسی کے ساتھ گفتگو کرنی ہو، کسی کے ساتھ بات کرنی ہو، تو ہم اپنے زبان کو شرعی تقاضوں کے مطابق استعمال کریں، اور اپنے الفاظ کو بول کر، سوچ کر، سمجھ کر پھر کسی دوسرے شخص کے ساتھ گفتگو کریں، تاکہ ہماری زبان کے ساتھ کسی شخص کی دل آزاری نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔